الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نمل ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر 44 یعنی کہ 44 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے ہمارا، اور بلکہ مکمل ہی ہو گیا تھا۔ جو ہم نے اپنی آخری کلاس میں پڑھا تھا وہ میں ریوائز کرا دیتا ہوں کہ جب وہ ملکہ آئی تو انہوں نے پوچھا کہ جو تخت میں چینجز کری تھی کہ ایسا ہی ہے تمہارا تخت، تو ملکہ نے دیکھتے ہی پہچان لیا یہی تو ہے، اور مجھے گمراہ کر دیا تھا کہ میں جن قوم میں رہتی تھی، یعنی جہاں پیدائش ہوئی تھی، جو ان کا طریقہ تھا میں تو ویسے ہی چلتی رہی اس پر۔ اس نے ایکسیپٹ کر لیا آتے ہی یہ بات، کیونکہ اس قدر شاندار محل اور پھر یہ معجزہ دیکھ چکی تھی کہ مجھ سے پہلے ہی میرا تخت یہاں پر پہنچ گیا، اس کا مطلب سلیمان علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی ہیں۔ پھر وہ ان کو اور آگے لے کر گئے تو جو صحن دیکھا وہاں کا فرش ایسا تھا کہ اس کو لگا پانی ہے۔ اس نے اپنے پانچے اٹھائے کہ عورتیں جیسے پانی میں قدم رکھتی ہیں، تو وہاں قدم رکھا، وہ پانی نہیں تھا، وہ شیشے کا فرش تھا، شیشہ بھی نہیں، ہیرا، کچا ہیرا جو ہوتا اس کا بنا ہوا فرش تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہیرے کا بنا ہوا ہے، یعنی شیشے کا بنا ہوا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، شیشے جڑے ہوئے ہیں اس میں۔ تو اس نے کہا اے میرے رب، بے شک اب تک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اب میں فرما بردار ہو گئی ہوں سلیمان علیہ السلام کے لیے اور اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی فرما برداری کر لی سلیمان علیہ السلام کی کہ جو وہ کہیں گے وہ میں کروں گی، اور کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کتنی اچھی بات اس نے کری۔ ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ہمیں فرما برداری کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو انہوں نے کہا وہ کرنا ہے، اور کرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہی بات جو ہے ملکہ بلقیس یا ملکہ سبا نے کہی۔ اس کے بعد یہاں پر یہ قصہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قصے نازل کیے ہیں جتنی ضرورت ہوئی اس حساب سے نازل کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ قوم سمود ہم پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں، کئی صورتوں میں ہم نے پڑھا ہے، تقریباً 23 بار سمود کا لفظ جو ہے قرآن میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ سمود کی طرف، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم سمود جو ہے وہ کس چیز کا شکار تھے؟ یاد ہے میں نے کیا بتایا تھا کہ وہ کس چیز کا؟ ٹھیک ہے، وہ شرک میں مبتلا تھے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خاص کر وہ کس چیز کا شکار تھے؟ قوم سمود بڑے بڑے گھر بناتے تھے، بہترین قسم کے لیوش اسٹائل کے اس وقت گھر بناتے تھے، اور اپنی پوری انرجی جو ہے وہ گھر بنانے میں لگا دیتے تھے۔ صالح علیہ السلام کو بھیجا یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، پھر ناگہاں وہ دو فریق تھے، مومن اور کافر، جو باہم جھگڑتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے کہا تم اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، اور جو ایمان لے کر آئے وہ بہت تھوڑے لوگ تھے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھ جو کبھی کبھی نقصانات ہوتے ہیں ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھروں پہ یا ہماری کھیتیوں میں، وہ تم لوگوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یعنی نعوذ باللہ نبی اور نبی کے اوپر ایمان لانے والے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب آتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ عذاب لانے والا اللہ ہے، اور کس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب روک کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قوم پہ عذاب نہیں بھیجتا جہاں پر نبی موجود ہو، اور ہم نے ابھی تک اتنا ہی پڑھا ہے قرآن میں کہ جس قوم میں نبی موجود ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں بھیجا جب تک کہ نبی کو حکم نہیں دے دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں یہاں سے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة
لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کیوں تم جلدی طلب کرتے ہو عذاب کو یا برائی کو، پہلے بھلائی رحمت سے، یعنی رحمت سے پہلے عذاب کو کیوں طلب کرتے ہو؟ کیوں نہیں تم مغفرت طلب کرتے اللہ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ مذاق نہیں ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ ہونا ہے، اگر نہیں ایمان لاؤ گے تو عذاب آئے گا، اور تم اللہ سے رحمت کی امید رکھو۔ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ عذاب اگر سچا ہے تو اللہ عذاب لے؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ نبی حق ہے تو یا اللہ ہم پہ پتھر برسا، اتنی بڑی بات انہوں نے کہی تھی اپنے منہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی عذاب نہیں بھیجا تھا کہ اللہ موقع دے رہا تھا کہ یہ ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ ہم کسی کو چیلنج کرتے ہیں نا، اگر کہتے ہیں ہمت ہے تو یہ کام کر کے دکھا دوں، کر ہی نہیں سکتا، دوسرا بندہ کہتا ہے آپ سب کچھ بھاڑ میں گیا، مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اللہ کو کتنے لوگوں نے چیلنج کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا چیلنج کو کہ موقع دیا کہ سدھر جاؤ، نہیں سدھرے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ رحمت کو طلب کرنا چاہیے، تم عذاب میں جلدی کر رہے ہو، کیوں نہیں تم مغفرت طلب کرتے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے؟ تم لوگوں کو چاہیے اللہ کی طرف پلٹو، مغفرت مانگو اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرو اپنے گناہوں کی، ایمان لاؤ اللہ پر تاکہ تم پر اللہ رحم کرے۔ دیکھو ایک چیز ذہن میں رکھو، اس سے ہمیں یہ تو ایک سمپل آیت سے جو معلوم لگ رہا ہے نا، اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ مغفرت طلب کرتے اللہ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مغفرت کے بعد جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ شاید کہ پھر تم رحم کیے جاؤ؟ ہمارے ابو ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے واقعی، اور مجھے اب تک یاد ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے۔ وہ یہ کہتے تھے جنت میں جانے کا دار و مدار عبادت پر نہیں ہے، اگر عبادت پہ اللہ رکھ دیتا تو قیامت والے دن بندہ کلیم کر دیتا کہ اللہ تو نے عبادت پہ رکھا تھا، یہ میری نمازیں ہیں، یہ میرا قرآن ہے، یہ میرے روزے ہیں، یہ میرا حج ہے، یہ میری زکوٰۃ ہے، یہ میرا عمرہ ہے، میری جنت پکی ہے۔ نہیں، جنت میں جانے کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور رحمت پہ رکھا ہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، حالانکہ ہمارے ابو نے یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ کون سی حدیث؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا کہ بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی نہیں؟ کس سے پوچھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، حالانکہ ان کے پاس تو کتنے اعمال، اور ہر عمل ان کا ٹاپ کلاس کوالٹی والا جو خالص اللہ کے لیے، پھر بھی اس کی بیس پہ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اپنے نیک عمل کرو، استغفار کرو، گناہ معاف ہوں گے، اور اس کے بعد پھر یہ سوچو کہ اب اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید رکھو کہ اب اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت طلب کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ رحم کرے، توبہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ انہوں نے کہا ہم نے بدشگونی لی ہے تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ہمراہ ہیں۔ اس نے کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ آ گئی وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ یہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو قرآن میں ڈالا کہ وہ یہ کہتے تھے ہم تو بدشگون سمجھتے ہیں تمہیں، ہم تو نحوست لیتے ہیں تم سے کہ تم جو ایمان لے آئے ہو اللہ پر، تمہارے ساتھی جو لے کر آئے ہم تو سب سے نحوست لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو برائیاں آ رہی ہیں تم لوگوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے کیا کہا کہ تمہاری بدشگنی اللہ کے پاس ہے،
کہ یہ تو اللہ ہی کو بہتر پتہ ہے کہ بدشگن کون ہے، یعنی نحوست والا کون ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائش میں ڈال دیے گیا ہو۔ انہوں نے فرما دیا تم تو ایسے لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں اس آزمائش سے نکال لے گا، نہیں ایمان لاؤ گے اللہ تعالیٰ اس میں ڈلا ہوا چھوڑ دے گا۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیوں کیا ہے، تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ایک واقعے کو اگر ایک دفعہ بیان کر دیتا قرآن میں تو بھی وہ ہمارے لیے کافی تھا۔ 23 بار سمود کا ذکر آیا ہے، میں نے باقی ابھی تو چھوڑ دو قوموں کا ذکر، صرف قوم سمود کا ذکر ہی 23 بار آیا ہے تقریباً قرآن میں۔ کیوں ذکر کیا ہے؟ یقیناً قیامت والے دن ایسا ہونے والا ہے کہ کسی قوم کے آگے اللہ تعالیٰ قوم سمود کا انجام پیش کرے گا اور کہے گا دیکھو دنیا میں کیا انجام ہوا تھا، تم نے بھی یہی گناہ کیے، اب اس کا حساب دو۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہ ہوں۔ یقیناً ایسا ہونا ہے، جب ہی اللہ نے اتنی بار ذکر کیا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھو بیٹا، تھوڑا سا سوچو، اس کو ایسے سمجھو، سب میری بات غور سے سننا بہت۔ فرض کرو میں تم لوگوں کو کوئی 2 گھنٹے کی یا 3 گھنٹے کی ایک ویڈیو دکھاؤں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے، 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے فرض کرو۔ اس 2 گھنٹے میں دکھایا کہ کچھ بچے پیدا ہوئے ہاسپٹل میں، اسی 2 گھنٹے میں دکھایا وہ لڑکپن میں آئے، ٹھیک ہے، جوانی میں آئے، پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر میں آئے، بڑھاپے میں آئے اور مر گئے۔ اب وہ جو بچے 2 گھنٹے میں دکھایا، اب میری بات دھیان سے سننا، اس 2 گھنٹے میں جو بچے پیدا ہوئے تھے ہاسپٹل میں، فرض کرو 20 دکھائے، 30 دکھائے، 40 دکھائے یا 100 دکھائے، ٹھیک ہے؟ کوئی لڑکا تھا، کوئی لڑکی تھی، کوئی مسلمان ہوا، کوئی ہندو ہوا، کوئی فلاں ہوا، کوئی نوکری میں گیا، کوئی کاروبار میں گیا، کوئی دوسرے ملک گیا، کوئی اس ملک گیا، کسی نے کہیں شادی کری، کسی نے کہیں شادی کری، کسی نے کچھ اور کیا، کسی نے کچھ اور کیا، ہر ایک کا سسٹم الگ الگ تھا۔ اب اس کے بعد آ کے بڑھاپے میں سارے کے سارے مر گئے۔ 2 گھنٹے کی وہ ویڈیو مکمل ہو گئی۔ اب تم سے اگر کہا جائے یہ جو تم نے ویڈیو دیکھی ہے 100 بچوں کی، یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اب فلاں ہاسپٹل میں چلے جاؤ، آج جو 100 بچے پیدا ہوں گے وہ ہیں یہ۔ اب میری بات دھیان سے سننا کہ آج جو فلاں ہاسپٹل میں بچے پیدا ہوں گے یہ وہ 100 بچے ہیں۔ اب ان کو تم گائیڈ کرو کہ ان کو زندگی کیسے گزارنی ہے، ہونا ان کے ساتھ یہ ہے جو ویڈیو میں چل رہا ہے۔ اب تم کیا کرو گی؟ تم بار بار ان کو یہی بولو گی کہ دیکھو یہ غلطی مت کرنا، دیکھو یہ غلطی مت کرنا، دیکھو فلاں سے جھوٹ نہیں بولنا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ یہ یار جھوٹ زیادہ بول رہے ہیں، تم نے ویڈیو میں دیکھا یہ دھوکہ بہت دے رہے ہیں، تم نے ویڈیو میں دیکھا کہ یار 100 میں سے 90% بچے جو تھے، 90 جو تھے وہ مسلمان ہی نہیں تھے۔ تم نے یہ دیکھا کہ وہ لڑکیاں جو تھیں وہ بے پردہ تھیں یا آوارہ تھیں، لڑکے جو تھے وہ شراب نوشی کی طرف چلے گئے۔ تو جیسا جیسا ماحول تم ویڈیو میں دیکھو گی، تم وہ جو 100 بچے آنے والے ہیں تم ان کو بولو گی دیکھو یہ نہیں کرنا، دیکھو یہ نہیں کرنا، دیکھو یہ نہیں کرنا، اور وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ابے یار یہ پرانی باتیں صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ہماری پوری زندگی کی ویڈیو اس نے دیکھی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر بچے کی پوری ویڈیو وہ مرتے دم تک کی جانتا ہے۔ اس ویڈیو کو، اس پوری کائنات کو اللہ نے سامنے رکھ کے یہ قرآن اتارا ہے۔ اب تم اس کو ایسے سمجھو قرآن کو کہ قیامت تک کے تمام بندوں کے حالات اللہ جانتا ہے کہ کس کس طریقے سے بندے لائف کے کس کس فیز سے گزریں گے، اور جو اللہ نے غلطیاں دیکھی کہ بندے یہ کریں گے، وہ چیزیں ساری قرآن میں رکھ کے اس امت پہ اتار دیا کہ اس پہ عمل کر لینا، دنیا بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی۔ یہ ہے قرآن کہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ گائیڈ کرتا ہے، اور پھر اس پر سونے پہ سہاگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم تو اس پہ عمل نہیں کر سکتے، اتنی مشکل چیزیں کیسے عمل کریں۔ اللہ نے بہترین نمونہ بنا کر پیش کر دیا، لقد کان فی لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس کو ایسے سمجھو۔ ابھی دیکھو نا، 1 دن پہلے 2 دن پہلے تم لوگوں نے خبر سنی ہوگی کہ جرمن سائنٹسٹ نے پریڈکشن دی ہے کہ پاکستان میں
48 گھنٹے میں 48 آورز میں خطرناک ترین زلزلہ آنے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھو، یہ بات سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کون سا عذاب کب آنا ہے۔ دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ علم کیسے اٹھے گا یہ بھی فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کتابوں سے علم نہیں اٹھائے گا، اللہ عالموں کو اٹھا دے گا دنیا سے، کہ اہل علم لوگ دنیا سے جانا شروع ہو جائیں گے، اور جو بالکل ان پڑھ، کس دین کی بات کر رہا ہوں، دین کے معاملے میں ان پڑھ ہوں گے، ویسے تو پی ایچ ڈی کی بھی ہوگی، انگلش فر بول رہے ہوں گے، باہر کی ڈگریاں ہوں گی، دین کا پتہ ہی نہیں ہوگا، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، نماز پڑھنی کیسے ہے، وراثت کے کیا مسئلے مسائل ہیں، تدفین کے کیا مسئلے مسائل ہیں، قربانی کے، حج کے، عمرے کے کیا مسئلے مسائل ہیں، کچھ نہیں پتہ ہوگا ان کو۔ لوگ ان کو اپنا سردار اور اپنا جو ہے نا امام بنا لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگ بھی گمراہ ہوں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ جب شراب نوشی عام ہو جائے تو انتظار کرنا، پھر ناچ گانا، شراب نوشی عام ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انتظار کرنا زمین میں دھس جانے والے آفات کا، زلزلوں کی کثرت کا، اور آسمان سے پتھر کے برسنے کا۔ انتظار کرنا پھر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں ہیں، اور آج دیکھ لو کیا ہو رہا ہے کہ ہر طرف بے حیائی، بے پردگی۔ آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لو، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لو، تو زلزلوں کی کثرت نہیں ہوگی کیا؟ چہرے مسخ کر دینے والے عذاب آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ چہرے مسخ کر دیں گے، وہ پہچانے نہیں جائیں گے۔ جب ایئر پلین کریش ہوتا ہے نا، یا جو ایکسیڈنٹ میں لوگ مرتے ہیں، ان کے چہرے نہیں دکھائے جاتے گھر والوں کو، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ان کا، چہرے، ہڈیاں وڈیاں، ناک کان، کچھ نہیں پتہ لگتا کون سی چیز کہاں ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں پناہ مانگنی چاہیے ایسے عذابوں سے، اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ ہم قرآن پر، دین اسلام میں پورا کے پورا داخل ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ البقرہ کی آیت ہے کہ اے ایمان والو دین اسلام میں پورا داخل ہو۔ یہ نہیں کہ ایک قدم رکھا ہوا ہے کہ ہم تو جمع میں ہیں، بس تھوڑا دنیا کا فائدہ دیکھا ادھر ہو گئے، تھوڑا دین کا فائدہ دیکھا تو ادھر ہو گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھو کہ راہ نجات یہ قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم اور عمل میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور ہمارے جو کام بھی رکے ہوئے ہیں، چاہے وہ گھر کے ہوں یا آفس کے ہوں، جو بھی معاملات رکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ بہتری کے ساتھ اس کو خیریت سے پائے تکمیل تک پہنچا دے، اس کی تمام رکاوٹیں اور اس کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ حل کر دے اور اس کو آسانیوں میں بدل دے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے۔ ہم سب کو اور ہمارے تمام گروپ ممبران اور قرآن سننے والوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔